اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کبھی کوئی اس کے برابر کا ہے۔ قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد یکتا ہے، اللہ اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد نہیں اس نے جنا، ولم یولد اور نہیں وہ جنا گیا، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کا کفوا ہمسر، احد کوئی بھی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص ایک عظیم سورت ہے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ مبارکہ کے متعلق فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ایک شخص نے ایک آدمی کو رات کی نماز میں قیام اللیل میں بار بار قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، بس وہ یہی پڑھے جا رہا تھا۔ صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ بات آپ کو بتائی، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ بار بار یہی سورت قل هو اللہ احد ہی قیام اللیل میں پڑھ رہا تھا تو اس سورت کی فضیلت یہ ہے، یہ کوئی تھوڑی اور کم چیز نہیں ہے، بلکہ یہ سورت قل هو اللہ احد یہ قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں، جس کی راویہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا، اور لشکر کا امیر اور امام جب نماز پڑھاتا تو نماز میں فاتحہ کے بعد کی جو قرات ہے وہ قل هو اللہ احد پر ختم کرتا۔ مطلب ہر رکعت کے اندر فاتحہ کے بعد قرات پڑھ لیتا، اور قرات میں سورۃ الاخلاص آخر پر پڑھتا۔ یہی معاملہ وہ ہر رکعت کے اندر کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام جب یہ لشکر واپس آیا تو پیارے نبی علیہ السلام کو انہوں نے اپنے امام اور اپنے امیر کی یہ بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس امیر سے پوچھو کہ وہ یہ کام ایسا کیوں کرتا تھا۔ تو جب اس سے پوچھا گیا تو اس امیر نے اور امام نے کہا لأنہا صفت الرحمن، کیونکہ یہ سورۃ الاخلاص رحمان کی صفت ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھوں۔
یہ چونکہ رحمان کی صفات اس میں ہیں، یعنی اللہ کی صفات بیان ہوئی، اور مجھے اس سورت کے پڑھنے سے بڑی محبت ہے۔ تو جب پیارے نبی علیہ السلام کو اس امام اور اس امیر کی یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اسے بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7375، اور اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 5013۔ سورۃ الاخلاص کا شان نزول کیا ہے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، مشرکوں نے پیارے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اپنے پروردگار کا نسب بیان کیجئے، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قل هو اللہ احد نازل فرما دی۔ سورۃ الاخلاص پیارے نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ احادیث میں یہ سورہ مبارکہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے بعد پانچوں نمازوں کے بعد بھی پڑھنا ثابت ہے، اور رات کو سوتے وقت بھی فجر اور مغرب کے بعد اخلاص فلق ناس 3 بار، ظہر عصر اور عشاء کے بعد اخلاص فلق ناس 3 بار پڑھنا، یہ پیارے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الاخلاص کی فضیلت میں، اس کے پڑھنے کی فضیلت میں دیگر روایات میں سے کہیں 200 مرتبہ پڑھنا، کہیں 100 مرتبہ پڑھنا، 50 مرتبہ پڑھنے کی روایات بھی ہیں، مگر وہ روایات سندن صحیح نہیں ہیں۔ اور اسی طرح کچھ ایک آدھ روایت سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی ہے اور وہ درست ہے۔ تو فرمایا کہ آپ بتا دیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق کہ وہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کے ایک ہونے کے کئی معنی ہیں، مطلب کہ وہ اللہ ایک ذات ہے، 2 یا 3 یا زیادہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ معبود برحق ہونے میں ایک ہے، یعنی حقیقی معبود جو حقیقتاً عبادت کے لائق ہو، وہ فقط ایک اللہ ہے، وہ اکیلا ایک ہی ہے۔ اور اسی طرح جیسے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، دیگر آتش پرستوں، مجوسیوں، ہندوؤں اور کلمہ گو مشرکوں نے معاملہ بنا رکھا ہے، تو وہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ایک ہے، وہ ذات میں بھی ایک ہے، اور وہ معبود برحق ہونے میں بھی ایک اور اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی، کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ کہ اس پروردگار کی تقسیم بھی نہیں ہو سکتی، وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک کہہ کر اللہ نے یہود کی، نصارہ کی، مجوس کی، ہندوؤں کی، کلمہ گو مشرک کائنات بھر میں موجود ہر مشرک کا رد کر دیا۔ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور مسلمانوں نے کہا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام یہ اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ اللہ نے ان تمام کا رد کر دیا۔ اب چاہے یہود ہو، نصارہ ہو یا کلمہ گو مشرک، انہوں نے اللہ کے لیے بہت ساری مثالیں بیان کر کر کے، یہود، نصارہ، کلمہ گو مشرک اور دیگر، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہیں اولاد ثابت کر رہے ہیں، تو کہیں کوئی مشرک اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہا ہے، ثابت کر رہا ہے، اور پھر اس کے لیے ان کو بہت ساری مثالیں بھی دینا پڑتی ہیں۔ کوئی مشرک جو ہے وہ موم بتی کی مثال دیتا ہے، تو کوئی جو ہے وہ کوئی اور مثال بیان کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ان جاہلوں کو یہ سمجھنا چاہیے تھا اللہ کے لیے مثالیں بیان کرنا ہی حرام ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس تم اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو،
کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک تو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہیں کرنی، عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے۔ دوسرا، جب ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں تو جاہل کا کام کیا ہے؟ عالم کے پیچھے چلنا اور اس کی بات مان لینا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ایک ہے، وہ ذات میں ایک، وہ معبود برحق ہونے میں ایک، وہ اپنی صفات میں سب سے ممتاز، تو جب اللہ نے بتا دیا تو ہمارا کام تو ہے اس کو مان لینا۔ جب ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں تو جو اللہ نے بتایا ہمارا کام ہے ہم اس کو اسی طرح بغیر چو چراں کیے مان لیں۔ اب جاہل کلمہ گو صوفیوں نے کیا کہا کہ بندہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے اس مقام پر بالآخر پہنچ جاتا ہے کہ جب اللہ بندے میں حلول کر جاتا ہے یا بندہ اللہ میں حلول کر جاتا ہے، یعنی ان کے مطابق پھر عبادت کرتے کرتے عبادت گزار ایک موقع ایسا آتا ہے کہ یہ صورتحال بن جاتی ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو تن شدی، تاکس نگوید بادداں من دیگر تو دیگری۔ تو یہ ان لوگوں کی جہالت کا حال کہ انہوں نے حلول کا عقیدہ اختیار کر لیا کہ بندہ اللہ میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو ایک ہے۔ جب اللہ ایک ہے تو نہ وہ کسی کے اندر جاتا ہے، یعنی اللہ حلول نہیں کرتا، اور نہ کوئی اللہ میں حلول کر سکتا ہے۔ اور اس پر بھی کلمہ گو صوفیوں اور مشرکوں نے اللہ کا بندوں میں حلول کرنے کے حوالے سے بہت ساری مثالیں بیان کی، اور کتاب و سنت میں موجود کسی دلیل کو اپنی مرضی اور من مانی کرتے ہوئے اپنے مطلب میں ڈھالنے کی کوشش کی، جبکہ یہ بھول گئے کہ اللہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ وہ عبادت میں جتنی بھی عبادت اور ریاضت کر لے، مخلوق مخلوق رہتی ہے، اللہ اللہ ہے کہ وہ خالق ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ الصمد، وہ سردار ہے کہ جس کی طرف لوگ قصد کر کے جائیں، جس سے بڑا کوئی سردار نہ ہو، وہ جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو، نہ شادی نہ بیوی نہ بچے، کوئی بھی چیز نہیں، وہ اللہ بے نیاز بے پرواہ ہے۔ اور بندہ بے نیاز اور بے پرواہ نہیں ہے، ہر بندہ کہیں نہ کہیں محتاج ضرور ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ کی عبادت میں شامل کیا گیا یا جو جھوٹے خدا بنا لیے گئے، وہ محتاج تھے، وہ کھاتے بھی تھے، وہ پیتے بھی تھے، ان کو محتاجیاں موجود تھیں، جبکہ اللہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک اور محتاجی سے پاک ہے۔ بلکہ فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ اللہ کھلاتا ہے مگر اللہ کو نہیں کھلایا جاتا، مطلب وہ کھلانے والا ہے کھانے والا نہیں ہے۔ وہ کھلاتا ہے اسے نہیں کھلایا جاتا۔ اب جتنا ہی کوئی پہنچی ہوئی سرکار کیوں نہ ہو، وہ ضرورت اور حاجت سے پاک نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا پیغمبر ہو، بہت بڑا ولی اللہ ہو، کھانا اس کی ضرورت ہے، یہ اس کی محتاجی ہے، پینا اس کی ضرورت ہے، یہ اس کی محتاجی ہے۔ اب کھا لے گا اور پی لے گا، اب کھایا باہر نکالنا یہ اس کی محتاجی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ہے کہ وہ ذات بے نیاز ہے۔ پھر اللہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے جنا نہ کسی کو جنا گیا۔ اللہ کی مخلوق میں جس کو بھی لے آئیں وہ سب کی سب مخلوق ہی ہے۔ ہم اگر فرشتوں کی بات کریں تو انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا۔ اگر ہم آدم کی بات کریں علیہ السلام تو اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اور اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کوئی پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح آدم سے پھر اولاد نکلی،
ہوا اللہ نے نکالی، ہوا آدم کے ملاپ سے اللہ نے آدم اور ہوا کی اولاد، ان دونوں سے پھر اللہ نے ان کو اولاد عطا کی۔ تو اللہ خود وہ ہے کہ اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ اور پھر جننے کے لیے ضروری ہوتا کہ اللہ کی بیوی تو بھی ہونی چاہیے نا۔ آدم جی کی بیوی تھی تو اولاد ہوئی آدم کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی تو بیوی بھی نہیں ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ نے کسی کو نہیں جنا۔ کیا اللہ کا دادا ہے؟ کیا اللہ کا باپ ہے؟ ہاں جی، کیا اللہ کی ماں ہے؟ نہیں ہے۔ تو نہ وہ خود جنا گیا ہے۔ جن کو اللہ کے سوا یا اللہ کی عبادت میں شامل کرتے ہوئے معبود بنانے کی کوشش کی گئی، وہ چاہے جبریل ہوں تو اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہ چاہے مسیح ہوں تو اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہ چاہے مریم ہوں تو اللہ نے ان کو پیدا کیا علیہم السلام۔ اور یہ دونوں ضرورت اور حاجت مند بھی تھے۔ فرمایا کان یاکلان الطعام، مسیح اور مریم علیہم السلام یہ بیٹا اور ماں دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب کھانا ہماری حاجت ہے، ضرورت ہے، تو یہ اللہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اولاد نہیں پکڑی، اللہ اس بات سے پاک ہے، اور نہ ہی یہ بات اللہ کے لائق ہے کہ اللہ کی اولاد ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7418 پر، کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں احد ہوں، صمد ہوں، میں نے کسی کو نہیں جنا، نہ کسی نے مجھے جنا، اور نہ ہی کوئی میرے برابر ہے۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اور اللہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، اور فرمایا نہ اس کے برابر اس کا کوئی ہمسر ہے، یعنی اللہ کے مشابہ اور اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں۔ لیکن ظالموں اور مشرکوں نے اپنے جھوٹے خداؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر لانے کی کوشش کی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی سنتوں میں سورۃ الاخلاص دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں الکافرون، اور صبح کی سنتوں میں دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی، اور اسی طرح نمازوں کے بعد اور رات کو سوتے وقت، یعنی ایسا اہتمام کہ پانچوں وقت ہم یہ بات سمجھیں کہ ہمارے پروردگار کا تعارف کیا ہے، اور رات کو سوتے وقت اور صبح کی سنتوں میں، اس لیے اس کا اہتمام کیا گیا۔ لیکن افسوس کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے جی۔ اگر ہم نے سورۃ الاخلاص کو سمجھ لیا ہوتا، کبھی نہ کہتے کہ پیغمبر اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ ہمارے پڑھنے کا حال بس یہی ہے، میاں مٹھو چوری کھاسیں، طوطے میاں چوری کھاؤ گے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیں اور سورۃ الاخلاص کو ہی سمجھ کر اگر پڑھ لیں، تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم مخلوق کو اللہ کی عبادت میں شامل کریں یا مخلوق کو ہی معبود سمجھ بیٹھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔